حضرات علماء کرام، حاضرین مجلس اور عزیز بچوں، ختم بخاری شریف کی تقریب ہے اور ابھی جو سند آپ کو دی گئی ہے مسلسلات کی سند ہے۔ قرآن کریم کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات و حدیث کے علم کے حصول کا جو ذریعہ ہے یہی مدارس ہے۔ ماضی میں اس کے مختلف طریقے رہے کہ لوگ سفر کر کے جاتے تھے، کسی محدث کے پاس رہتے تھے اور وہاں پر علم حدیث حاصل کیا کرتے تھے۔ ماضی میں مدارس بھی تھے، لیکن آج موجودہ دور میں علم حدیث کے حصول کا یہی ایک ذریعہ ہے کہ آدمی مدرسوں میں داخلہ لیتا ہے اور برسوں محنت کرنے کے بعد علم حدیث کو حاصل کرتا ہے۔ خوشی کا موقع یہ ہے کہ آج آپ لوگوں نے اس کی تکمیل کی، لیکن تکمیل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مکمل ہو۔ جب تک آدمی یہ سمجھتا رہے کہ میں نامکمل ہوں اور میرے پاس جو علم ہے وہ بھی مکمل نہیں ہے، تو اس میں مزید کی جستجو باقی رہتی، اور یہی وہ چیز ہے جو ترقی کا ذریعہ بنتی۔ جامعہ ابو القاسم اور جامعہ دارالقرآن والسنہ ہمارے شہر میں ایک نیا وہ سلسلہ ہے کہ جو لوگ اپنے پاس کسی بھی وجہ سے اتنا وقت نہیں رکھتے کہ مستقل کسی مدرسے میں داخل ہو کر کے 7 سالہ نصاب 8 سالہ نصاب مکمل کریں اور عالمیت کے زمرے میں شامل ہوں، چند سال مشکل سے نکال سکتے ہوں اور پھر وہ پہلے سے حافظ قرآن ہو یا 10ویں 12ویں پاس ہوں، تو ان کو علم حاصل کرنے کا وہ طریقہ جس سے وہ جلد سے جلد سمجھ سکے اور اخذ کر سکے، ان کو اس بات کا شعور اور احساس ہوتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ میں نے بھی اس بات کو محسوس کیا کہ مدرسوں میں پڑھنے والے وہ بچے جو 7 سال 8 سال کا کورس کرتے ہیں، لیکن ان کے علم میں وہ بات نہیں ہوتی، وہ گہرائی گہرائی وسعت نہیں ہوتی جو چند سالوں میں بڑی عمر کے وہ بچے یا 10ویں 12ویں کا علم حاصل کرنے کے بعد 4 سال کا یہ کورس کرتے ہیں، ان میں جو شعور پیدا ہو جاتا ہے۔ میرا بھتیجا ہے انس، وہ بھی یہیں کا پڑھا ہوا ہے، اس لیے گھر میں رہ کر کے اس کو میں نے جو دیکھا سمجھا اس کے پیش نظر یہ بات کہہ رہا ہوں۔ بہت خوشی کی بات ہے آپ نے بخاری شریف مکمل کر لی، لیکن ابھی آپ مکمل نہیں ہوئے۔ علم ایک نا پیدا کنار سمندر ہے، آدمی جتنا زیادہ اس میں منہمک ہوتا ہے اسے اتنا ہی زیادہ اپنی جہالت کا احساس ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس وقت کے علماء شیوخ حدیث بخاری شریف پڑھنے کے لیے جایا کرتے تھے، اور وہ ان سے کہا کرتے تھے کہ یا ایھا الجاہلون، اور اس بات کو لوگ سن بھی لیا کرتے تھے، اس لیے کہ انہیں پتہ ہوتا تھا کہ واقعی اتنا پڑھنے کے بعد بھی آج جہالت باقی ہے۔ اس لیے ایسا مت سمجھنا کہ آپ مکمل ہو گئے۔ ہاں، اتنا ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ اب بغیر اس طرح تدریسی مشغولیات کے بغیر بھی آپ ایک مزید علم حاصل کرنا چاہیں تو آپ اپنے مطالعے کی بنیاد پر آگے بڑھ سکتے ہیں، اور جہاں کہیں آپ کو محسوس ہو کہ شاید میرے سمجھنے میں غلطی ہو یا میں نہ سمجھ سکا ہوں، تو کسی استاد سے کسی اہل علم سے رجوع کرنا چاہیے۔ اور ہمیشہ پوچھنے میں کوئی عار کی بات نہیں ہے، کسی بڑے عالم سے، کسی ہم عصر سے، کسی ہم کلاس سے کوئی بات پوچھنا کوئی عار اور ذلت کی بات نہیں ہے۔ جتنا پوچھیں گے اتنا علم بڑھے گا۔ بخاری شریف کی آپ نے تکمیل کی ہے، مسلسلات کی سند آپ نے کی ہے، ظاہر بات ہے مسلسلات کی جو حدیثیں ہیں وہ آپ کو پتہ ہے،
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کے جن استاذ محترم سے آپ نے سند لی ہے اور اجازت لی ہے، وہاں تک یہ ایک سلسلہ ہے اور بہت بابرکت سلسلہ ہے، بہت بابرکت سلسلہ ہے کہ ایسی کچھ حدیثیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کے ساتھ ساتھ ایک عمل بھی اپنے ساتھ رکھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بڑے مدارس میں خاص طور پر سال میں 1-2 مجلسیں ایسی لگتی جس میں مسلسلات کی باقاعدہ وہ حدیثیں جو کتابی شکل میں ہے پڑھی جاتی ہیں اور پھر پڑھنے والوں اور سننے والوں کو اس کی سند دی جاتی ہے۔ آپ کو الحمدللہ مسلسلات کی بھی سند ملی۔ میں تو برکتاً آیا تھا، برکتاً کا مطلب یہ ہے کہ شرکت ہو جائے، بخاری شریف کی ختم کی تقریب ہے اور کچھ بچوں سے میرا وعدہ تھا کہ انشاءاللہ میں ضرور شریک ہوں گا، تو اسی نسبت سے میرا آنا ہوا تھا۔ مولانا ادریس صاحب نے حکم دیا کہ انہیں کہیں جانا ہے، کوئی ضرورت ہے، اب دعا میں کر دوں۔ میں نے کہا کہ حضرت جانے سے پہلے مختصر دعا کر دیں، لمبی دعا بھی ضروری نہیں، لیکن کہتے ہیں الامر فوق الادب۔ بہرحال ہمارے شہر کے ان علماء میں جن کا وجود ہمارے لیے آج بھی غنیمت ہے، ایسے چند لوگ ہیں، باقی تو اللہ کے جوار رحمت میں جا چکے، ان کا احترام، ان کا ادب اور ان کے حکم کی تعمیل ہم لوگوں کے لیے بہت خوش آئین بات ہے کہ ہمارے بچوں میں بھی یہ مزاج بننا چاہیے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ علم کے ساتھ آدمی میں عجب آ جاتا ہے، تعلی آ جاتی ہے اور پھر ایسا سمجھنے لگتے ہیں کہ بس جو ہے ہم ہی ہیں اور کوئی نہیں۔ یہ بات نہیں ہونی چاہیے۔ ہمیشہ اپنے بڑوں کا احترام، ان کے حکم کی تعمیل اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے عملی طور پر لوگوں کے سامنے یہ بات آنی چاہیے۔ اور جب تک یہ بات رہتی ہے، کہتے ہیں نا با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ علم کے ساتھ ادب کا رہنا بہت ضروری ہے، اور آپ کو اگر یہ بات رہ جائے تو انشاءاللہ زندگی بھر کام آئے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو مبارک کرے، علم و عمل میں برکت عطا فرمائے، اور جامعہ ابوالقاسم ہے، جامعہ دارالقرآن و سنہ ہے، ان جیسے اداروں کے فیض کو اللہ تعالیٰ باقی رکھے، جاری و ساری رکھے۔ بہت بہت